السلام علیکم. میرا تجزیہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. لکھاری ہیں، دانشور ہیں، رائٹر، ڈرامہ نگار، شاعر، اور اب جو عام پبلک اتنے زیادہ پبلک میں نہیں آتے تھے، لیکن ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آئے، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہاں پر کچھ ایسی گفتگو ہو گئی کہ اس کے بعد اب پاکستان کا سارا میڈیا ہی ان کے پیچھے ہے کہ جناب ہمیں ٹائم دے دیں، ہمیں ٹائم دے دیں. تو وہ ہوا عورت مارچ کے حوالے سے، اور میں نے چند ہفتے پہلے اس پر ویڈیو بھی ایک بنائی تھی، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں، تب یہ معاملہ گیا تھا. تو خلیل الرحمان قمر صاحب، جس طرح سے آپ کے بارے میں اب ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ آپ کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کو کیوں پروگرام میں بلا رہے ہیں، اور یہ فیمنزم کے، عورتوں کے حقوق کے جیسے خلاف ہے، تو یہ آپ پھر بھی ہر پروگرام میں جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی کہ لوگ اتنا خلاف آپ کے بات کرنا شروع ہو گئے؟ شروع میں جب میں پروگرام کرنے کے لیے آیا تھا، تو میں نے جب بحث میں حصہ لیا ان کے ساتھ، تو مجھے پتہ چلا کہ بے شرموں کے پاس دلیل نہیں ہوتی. تو دلیل نہیں ہے ان کے پاس. دلیل ہوتی تو میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرتی. بات کرنے کی بجائے بدتمیزیاں کرتی ہیں. وہ جو 35-36 فنڈڈ عورتیں ہیں، وہ بدتمیزیاں کرتی ہیں. تو بدتمیزیوں میں ان کا خیال تھا میں شاید حمداللہ ہوں، میں شاید علی احمد ہوں، میں شاید ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں. بھائی اللہ کے فضل سے میں خلیل الرحمان قمر ہوں. آپ بدتمیزی کریں گی، میں دگنی بدتمیزی کروں گا آپ کے ساتھ. یہ مسئلہ ہوا ہے. تو دلیل نہیں ان کے پاس. تو دلیل نہیں ہوتی تو وہ کیا، کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی، پھر خلیل کو آنا ہوتا ہے. تو خلیل کا تعلق ہے شاد باغ سے، لاہور سے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو اعتراض کن کن چیزوں پر ہے؟ آپ نے پروگراموں میں، اسامہ بھی آپ کے پروگرام میں بتا کے بیٹھا ہوں، آپ ذرا پول تو کرائیے میری ملک کی اچھی عورت سے. ان کو ان کی ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی برانڈڈ کپڑے پہن کے ایک مارچ شروع کریں گی، ہاں، ان کے ساتھ وہ کہاں ہیں جن کے مسائل ہیں؟ ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں عجیب آدمی ہے، عجیب ایک شرح ہے ایجاد کی انہوں نے کہ وہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پسے ہوئے طبقے کے بارے میں بات کر رہی ہیں. and there is none from that side جو ایکچولی they are suppressed, they have the problems. اور آپ دیکھیے گا جہاں سپریس سائڈ کی طرف جائیں گے وہاں مرد بھی اتنا ہی سپریسڈ ہے. اس کے بارے میں نہیں کرنی بات. وہ کوئی خدا نہ خواستہ چھوت مخلوق ہے. وہ سارے غم جھیلے، وہ ساری تکلیفیں برداشت کرے، اور آپ اس کو منہ بھر کے گالی دیں. یہ نہیں ہوگا. مرد کو کیوں گالی دی جائے گی؟ ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں. ہمارے اندر سے ہزاروں کروڑوں باپ ہیں جنہوں نے بیٹیاں پالنے، بیٹیوں کو سکھ دینے، ان کے بیاہ کرنے، اور ان کے بیاہ کے بعد کے معاملات کو دیکھنے میں اپنی جوانیاں ضائع کر دی ہیں. آپ ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے. آپ اٹھتی ہیں، آپ کو ذرا سا مسئلہ ہو جائے، چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں. مرد چیختا نہیں ہے. مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے. اس کی غیرت اس کو اجازت نہیں دیتی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بولے جا کے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ مہم ہے جس میں مرد کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ گھور کیوں رہے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا آپ گھور رہے ہیں؟ کیونکہ آپ گھور رہی ہیں. ان کا کیا کرے جو ہمیں گھورتی ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہ کہا. ہاں، آپ اپنا خود ڈھونڈ لو. اور بھائی میری بیوی اس بات پہ لڑ پڑتی کہ تم اپنے موضوع کی ڈھونڈ رہے تھے. یہ محبت ہے سر. انہوں نے شادی کو کانٹریکٹ سمجھا، ہم نے شادی کو محبت سمجھا، رشتہ سمجھا. وہ رشتہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا مقدس رشتہ بنا کے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو اس طرح نبھایا. اس میں ہماری بیویاں، میں کچن میں جا کے کھانا گرم کر رہا ہوں، میرے گھر میں کیوس مچ جاتا کہ آج وہ خود گیا تھا کھانا گرم کرنے. اور ڈانٹ پڑتی ہے مجھے میری بیٹیوں سے، میری بیوی سے کہ تم کھانا کیوں گرم کرنے گئے تھے خود؟ تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار، میں کر دیتا ہوں. تو ایک زمانہ تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ جھاڑو دیا کرتا تھا جب ضرورت تھی اس بات کی. آج اس کے پاس 4 نوکر ہیں. میں اس کے ساتھ اس کی دالیں چنتا تھا، آٹا گوندھ کے دیا کرتا تھا. ہم نے تو کبھی نہ سوچا. ہم نے تو ایکویلٹی کیا، میں تو اپنی بیوی کو اپنے سے مرتبے میں 10 گنا بڑا سمجھتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو 10 گنا بڑا سمجھتا ہوں. اور میں ہر اچھی عورت کو میں کہیں بھی ہوں، میرے رتبے سٹیٹس ایک طرف سر، میں ہر اچھی عورت کو اپنے آپ سے 10 گنا بڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ میرا معاشرہ چلاتی ہے. اور یہ جو فنڈڈ کچھ عورتیں نکل آئی ہیں باہر، یہ بلوں میں ہیں، بلوں سے نکل جیسے سانپ نہیں نکلتے بارش کے دنوں میں. اچھا، آپ کو خوف نہیں؟ خوف اللہ معاف کرے.
مجھے میرے صرف پروردگار کا کہا جا رہا ہے آپ کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, آپ کا کانٹریکٹ ہوا ابھی جیو سے, وہ جی ختم کر دو. Who the hell are you? آپ کو تو 2-4 لوگ جاننے پہچاننے لگتے ہیں, مجھے تو اس کام سے پہلے آدھا پاکستان آدھی دنیا جانتی ہے اللہ کے فضل سے, اور میں تو مانتا ہی نہیں ہوں شہرت ہے عزت ہے سب اللہ کی ملکیت ہے, اس کی مہربانی ہے, یہ شکر ہے خدا کا کہ مجھے سے گنہگار کو عطا ہے اور میں لکھ رہا ہوں اور لوگ پسند کر رہے ہیں. آپ کا ڈرامہ اتنا زیادہ ہٹ ہوا میرے پاس تم ہو, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہٹ ڈرامہ کہا جا رہا ہے, تو اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ میڈیا پر نہیں آتے تھے, تو یہ اب اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ کنٹروورسی جنریٹ ہونے کے بعد آپ میڈیا میں اتنا آ رہے ہیں, ورنہ آپ میں نے کم دیکھا ہے, بہت کم. دیکھیے حیران میں ہوا ہوں سر, آپ نہیں ہوئے. اس طرح کی کنٹروورشل فیم کے لیے میں کبھی بھی تیار نہیں تھا. میرے ہاں میرے بزرگ بھی مجھ سے ادب سے بات کرتے ہیں, احترام سے کم از کم بات کرتے ہیں. میں کبھی نہیں سننا چاہتا کوئی مجھے گالی دے, کوئی بدتمیزی کرے میرے ساتھ, کیونکہ میں لوگوں کا احترام کرتا ہوں اور عورت کا میں بے انتہا احترام کرتا ہوں. اچھی عورت کے پیروں میں میری پلکیں جھکتی ہیں اس کے سامنے. میں نے ایک ڈرامہ لکھا, اس میں ایک عورت کے چیٹ کرنے کا واقعہ لکھا. 10 سالوں سے مرد کو رات کو بھیڑیا, درندہ, پاگل, تیزاب پھینکنے والا, جیسے مجھے یوں لگا جیسے گھر سے جب ہم نکلتے تو ایک بوتل رکھی ہوتی تیزاب کی اپنے جیب میں. یار ایک برا ایکٹ کر رہا ہے, ایک بھیڑیا ہے مرد. ہم بھی اس کو دگنا بھیڑیا کہتے ہیں, بلکہ ہاتھ چڑھ جائے تو مارتے اس کو, جان لے لیتے ہیں اس کی. ان بھیڑیا عورتوں کو بھی ایکسپوز کرو جنہوں نے گھروں کے گھر برباد کیے ہیں. وہ کہاں چلی جائیں گی؟ ان کے گناہ کیسے معاف کر دیے جائیں گے؟ اور یہ ایک لگاتار شورش چل رہی ہے مرد کی بے عزتی کرنے کی. کبھی حتیٰ کہ انہوں نے نام رکھا, میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا. میں نے خدا کی قسم ابھی 6-7 مہینوں کے اندر سنا یہ نام, پدر سری نظام, پدر شاہی نظام. وہ خدا کے واسطے اللہ سے خوف کرو, ڈر جاؤ. تم امرود اور انار کے درختوں پر پیدا ہوئی ہو. ایک باپ نے پیدا کیا, اور کیسے باپ پالتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتی. میرا جسم میری مرضی, اپنا موضع خود ڈھونڈو, تمہارا کھانا گرم کر دوں گی, اپنا بستر خود گرم کر لو. What the hell یار, what the hell. اچھا, ماروی سرما صاحب نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے پھر آپ, کیونکہ لوگوں نے بشمول میرے پورا پروگرام نہیں دیکھا, لیکن میں نے چونکہ پھر آپ کے ساتھی نے مجھے دکھا دیا وہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, کم لوگوں نے پیچھے سے وہ سارا دیکھا ہے کہ اصل میں ہوا کیا. صرف وہ کلپ شیئر ہوا ہے جس میں آپ نے اس طرح سے غصے میں آ کے کہہ دیا, لیکن اس سے پہلے کی باتیں نہیں لوگ دیکھ رہے کہ ہوا کیا تھا اصل میں. تو انہوں نے کیا بات کہی تھی جس پر آپ اتنا غصہ آ گیا؟ میں آپ کو سچی بتاؤں, جب میں بہت غریب آدمی تھا تب بھی میں شاد باغ کا پیدا ہوا ہوں. وہاں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی مجھے شٹ اپ کہے, نہ میں اس طرح کسی کو کہتا تھا until I found him be very guilty and very criminal. مجھے جب میرا مائک لگ رہا تھا تو میں نے پوچھا پینلسٹ کون کون ہے. مجھے بتایا گیا کہ ماروی سرمد, بس یہی ماروی سرمد نام ہے نا اس کا, اور سینیٹر ہیں فیض احمد صاحب. ماروی سرمد صاحبہ سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی. ساجد حسن صاحب آئے ہوئے تھے میری فلم کرنے کے لیے. تو وہ ملاقات ایسی ہوئی تھی کہ ساجد حسن کا فون آیا, میں اس کو لینے کے لیے گیا ہوتا, رستے میں تھا. اس نے کہا یار ایک عورت تجھے ملنے کے لیے مری جا رہی ہے, پلیز تیری مہربانی 2 منٹ کے لیے اوپر آ جا. تو میں چلا گیا اس احترام میں کہ کوئی نامور خاتون ہوں گی, میرا احترام کرتی ہوں گی, میں ان کا احترام کرتا یا میں چاہتا ہوں گا. تو میں واقعتاً جب میں نے دیکھا کہ ماروی سرمد ہیں تو مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فیمنزم کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا موو چل رہی ہے. مجھے اعتراض اپنے کلیگ رائٹر سے ہوتا تھا کہ آپ کیوں لکھتی ہیں مردوں کے بارے میں اتنا خلاف, اور ان کو بھی دامے درمے, کیونکہ سب سے میری دوستی ہے اور میں سب سے کا احترام کرتا ہوں. تو گاہے ہم ڈسکس کر لیا کرتے تھے جیسے پڑھے لکھے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں گیا, ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے کہا چلو یار ایک ملاقات ہوئی ہے ایک اچھے ماحول میں,
تو ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے. لیکن کوئی انٹرویو سے کچھ 5-6 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے, جب میرا جیو کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا, کہ یو ہیو ہائرڈ دس میسوجنسٹ. آپ کو پتا ہے میں پچھلے 2 دن سے آلموسٹ ایک کپڑوں میں انٹرویو دے رہا ہوں. میری بیوی نے کہا اگر تو ہار کے آیا نا اس عورت سے, ایسی بے شرم عورت سے, تو آئی ول ناٹ لیٹ یو انٹر انٹو دا ہاؤس. یعنی عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو بات کری ہمارے لیے نہیں. پول تو کرائیے, آپ کو پتہ چلے کیا سمجھتی ہیں اس کو. یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے, یہ دین کو گالی دیتی ہے, یہ پاکستان کو گالی دیتی ہے, یہ فوج کو گالی دیتی ہے. ابھی میں اس کا ایک ٹویٹ ہے بڑا, مجھے کل کسی نے بھیجا پروگرام کے دوران, اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا, فوجی, گشتی اور ملا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی عورت کے اوپر, اور مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے میں اس کو اپولوجائز کروں گا. نعوذ باللہ, I'll get myself murdered, I'll commit suicide. ایسی عورت کو میں اپولوجائز کروں گا, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا یہ بتائیں, میں نے کہیں دیکھا کہ آپ نے اپنا معاوضہ ڈرامہ لکھنے کا 5 گنا کر دیا جناب, میرے پاس تم کے بعد. سر میں پروڈیوسر کا بڑا خیال کرنے والا آدمی, میں آلریڈی پاکستان کا ہائر اسپیڈ رائٹر تھا, تو میں پروڈیوسرز کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالتا. میں جانتا ہوں وہ کتنا کماتے ہیں. اچھا یہ سب کیسے ہو گیا, یہ کوئی کمپین بن گئی ہے؟ آپ کی باتیں جب میں سنتا ہوں, یہ چوہوں کو بل سے نکلنے کا موقع مل گیا. مجھے نہیں پتا تھا, لیکن اچھا ہوا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تم نے ان کو شے دے دی. میں نے کہا نہیں, میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہو گیا ہے. بڑے صحیح وقت پر پتہ چل گیا کہ ایک کرونا وائرس یہ بھی ہے جس کا تدارک کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ تو یہ میرے سوشل سیٹ اپ کو چاٹ جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ جو عورت مارچ ہے اس میں سلوگن نہیں ہوں گے؟ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس طرح کے آپ مر جائے گا. آپ یقین کیجئے, اللہ کا شکر ہے آج میں میدان میں کودا ہوں, کل 4 اور لوگ کودیں گے, چاہے کل میری اچھی عورتیں کودیں گی, کیونکہ اصل میں تو ہٹ وہ ہو رہی ہیں. زیادتی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حیاداری میں نقب لگانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ نکلیں گی باہر تو یہ آٹومیٹکلی یہ ایسی فصلیں اگتی ہیں باتوں کی طرح اور اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کوئی الحمدللہ خوف ڈر نہیں ہے کہ یہ کوئی بائیک آؤٹ کر دیں گے اور کہا جا رہا ہے جس کو نہ بلا؟ کسی کا خوف نہیں, بلکہ میڈیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر تو لوگ اس طرح ہی سوچ رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کا تعلق تو زیادہ تر وہیں سے ہے. بے شرمی کی سوچ کہیں بھی ہو سر, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور آنے والے دنوں میں پھر اس طرح ڈرامہ اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے, یا یہ اب اس کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہو گیا؟ اور آپ یقین کیجیے ابھی میری فلم بن رہی ہے, شوٹ پر ہے, لنڈن نہیں جاؤں گا. اب یہ سوچیں گی شاید میں ڈر گیا ہوں, تو میں نے ویمن رائٹس کے اوپر لکھی ہوئی ہے فلم. خدا کی قسم ایکسکلوسیولی ویمن رائٹس کے اوپر لکھی. آپ میری پنجاب نہیں جاؤں گی, دیکھیے ایک غلطی کی میرے ہیرو نے, پورا ایک انٹرول میں نے ذلیل کر دیا اس کو, حتیٰ کہ اس کے رونے پیٹنے پچھتانے کے بعد ایک عورت کو بڑا دکھایا کہ اس نے معاف کر دیا اس کو. یہ عورت کا پاس ہے, اللہ کی دین ہے, یہ فطرت ہے خدا کی اس کے پاس کہ وہ معاف کرتی. وہ بڑی ہے اس معاملے میں مرد سے. اچھا سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا ہے, آپ کو ہر کو بلانا چاہ رہا ہے. آخری سوال جو آپ نے پروگرام میں تھوڑا سا بتایا تھا, میرے پاس تم ہو, اتنا ہٹ ڈرامہ, اور وہ یقین جانے کہ میں نے اپنے بچپن کے بعد یہ چیز دیکھی. میں اپنی وائف کے ساتھ گیا, کچھ چیز لینے گئے, میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ آج خیر تو ہے کہ یہاں اتنا رش ہوتا تھا اس پلازا میں اور یہاں پر, تو کیا وجہ ہے؟ تو کہتی وہ تو ڈرامہ اس وقت تو میرے پاس تم ہو کی وجہ سے سارا کچھ ہے. میں حیران ہو گیا. وہ آپ کو پتا پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا کبھی کہ ڈرامہ ہٹ ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ سڑکوں پر دیکھتے تھے, اس کے بعد تو آپ کو ایون کہ یوٹیوب ہر چیز ہے, اس کے باوجود سناٹا تھا. تو آپ نے اس میں جو پیغام دیا ہے وہ ذرا بتا دیں, وہ عورتوں کے حقوق کا کس طرح سے ہے, کہ وہ جو آپ نے کہا غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ایسے معاملات پر, آپ نے ان کو اس کے پہلے 12 ایپیسوڈ دیکھیے. ایک عورت چیٹ کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو, تو وہ چیٹ کرنا دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ بھیا غیرت کے نام پر اس کا مرڈر نہ کرو, اس کی جان نہ لو, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو. وہ کہیں میں روغن کر رہا تھا جناح باغ میں, 1981 کی بات ہے,
تو جسٹس جاوید اقبال قریب سے گزرے کسی انگریز کے ساتھ تھے، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو ہم. وہ میرا وہ زمانہ تھا، میں ایک اردو میڈیم بچہ تھا جب بہت انگریزی بولا کرتا تھا، لیکن اب فائنینشیل حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا تھا. تو آئی اوور ہرڈ ون سینٹینس. انہوں نے کہا اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سن، اینڈ آئی اسمائلڈ. میں اگلا جملہ نہیں سنا، اگلے جملے کا مجھے پتا ہے وہ کیا کہا ہوگا، 100% وہی کہا ہوگا کہ گناہ کرنا ہر آدمی کا رائٹ ہے، بس وہ تیار ہو جائے کہ وہ اس کے برابر کی سزا کو بھگت لے گا. تو وہ سن اس نے کمٹ کر رہی تھی، سزا اور جزا دینا. I wanted to tell my man, I wanted to educate my man, this is not your right. یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے یا پھر کورٹ کے پاس اس کا رائٹ ہے. بالکل صحیح. تو اس کو چھوڑ دو، تمہارے پاس یہ رائٹ ہے. ہاتھ نہیں لگنے دیا میں نے 12 ایپیسوڈ اس لڑکی کو، اور آخر اس کو چھوڑ دیا گیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ دیکھیے کہ مرد لکھ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے. بے شرمو، آپ کو تو اس بات پر مجھے آ کے سلوٹ کرنا چاہیے تھا، مجھے شاباشی دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بے شرموں کی طرح ایک بات اپنے فائدے کے لیے اٹھائی، اور وہ بھی لاجیکل. اس پر بھی آپ کے پاس دلیل نہیں تھی، تو آپ کتوں کی طرح بھونک کر چلی گئی. دیٹس اٹ، دس از واٹ یو ڈیڈ. اچھا، آپ نے بتایا غربت بڑی، اور وہ کس طرح پھر یہ سارا چینج آیا، اور آج موقع ملا ہوا ہے مختصر بتا دیں. دیکھیے، آئی ایم رول ماڈل فار مائی پیپل. آئی آلویز، جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں میرے بچے منع کرتے ہیں مجھے، لیکن آپ سمجھ گئے. میں نے کہا دیکھو، میں جب یہ بتاتا ہوں نا تو آئی انکریج پیپل کہ غربت پیسوں سے نہیں ہوتی، غربت ظرف کے نہ ہونے سے ہوتی ہے. کم ظرف ہوتے ہیں غریب لوگ، ظرف والے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور محنت کر کے حلال کمانے والے کی مدد اللہ اس کی اوقات سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے. تو مجھ جیسے فائنینشلی غریب آدمی پھر فائنینشلی ٹھیک ہو جاتے ہیں، محنت کرتے رہے، محنت کر کے ساری عمر. سر اسی لیے تو چیختا ہوں کہ تم لوگ باپوں کو سمجھتے کیا ہو. میں ہوں باپ، آئی ایم اے رول ماڈل فادر. آئی گیو مائی آل بلڈ اینڈ فلیش فار مائی کڈس اینڈ فار مائی وائف. آپ مجھے کہہ رہے ہو میں سوری میسوجنسٹ؟ میں دنیا میں سب سے زیادہ اچھی عورت کا احترام کرنے والا، بٹ اچھی عورت کا نام تو قرآن نے لیا. آپ کون ہوتی اس کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار. میں ان کو، میرا دل کرتا ہے ان کو میں دعا دوں، ان تمام فیمنسٹ کو، ان کی شادیاں اور ان کے گھر ماروی سرمد جیسی ایک بیٹی پیدا ہو. جاؤ تو میں دعا جو میرے لو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، سو نائس آف یو. لیکن جناب، امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ خلیل الرحمان صاحب سے کس حد تک متفق ہیں. اپنے کمنٹس دیں تو میں اس پر دیکھتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا آتی ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.